ایک سوشل میڈیا وال اشاروں کا نام میں تو ویسے حسن ایوب نے بہت عرصہ پہلے بتا دیا ہوا تھا، آج خبر چھپی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فائر وال ہے، یہ لگائی گئی ہے، کچھ 30 ارب روپیہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ فائر وال کی آزمائش سے ملک بھر میں سوشل میڈیا کی رفتار سست، ٹرائل کی تکمیل پر رفتار جو ہے معمول کے مطابق ہو جائے گی، اور خاص طور پر یہ جو فائر وال ہے یہ استعمال ہوگی ان ملک دشمن عناصر کے خلاف جو ملک سے باہر بیٹھ کے جو ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی عدم استحکام کو ہوا دیتے ہیں۔ لیکن عظمہ بخاری صاحبہ انفارمیشن منسٹر ہیں چوہی صاحب پنجاب سے، وہ کیا ایکسپلین کر رہی ہیں اس فائر وال کے حوالے سے، سنیے گا۔ بہت سارے اوورسیز ہیں، بہت سارے لوکل ہیں، ان کے میں نے اسکرین شاٹس بھی جو ہے وہ ساتھ لگائے ہیں۔ اب تو خیر فائبر وال بھی سنا ہے کہ وفاق کے پاس آ گئی ہے، میں ان کو بھی لکھ رہی ہوں کہ اس کے بعد اس فائبر وال کے بعد اب بڑا آسان ہے ان کے ایڈریسز اور وہ دیکھنا۔ جناب اعلیٰ یہ کوئی 30 روپے لگا ہے حسن ایوب، یہ فائبر وال تسی فائر وال تو سیدھا سیدھا فائبر وال تی آ گئے ہو یار، لوگوں کو تو لینے دیں فائبر وال سے تو بالکل وہ جو ہے سانس ہی نہیں آئے گا، خدا کو خوف کریں، فائر وال ہی ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی مکس کر گئی ہیں، وہ فائبر آپٹک کو وہ سمجھی کہ یہ فائر وال، اچھا کہ آپ نے کلیریفائی کر دیا، تو آئی گیس کہ وہ ان کی جو ہیومن ایرر ہے یا ان کو شاید اس کا فائر وال کا علم ہی نہیں ہے، کو آئی ٹی ایکسپرٹ تو وہ ہے نہیں، وزیر اطلاعات ہیں نہیں، لیکن وہ حسن اس میں سوال لوگ یہ کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ جو ہے 31 بلین روپیز 31 ارب روپیہ اس کے اوپر لگا ہے، تو کم از کم ان کو بتا تو دیتے کہ فائر وال ہے یا فائبر وال ہے یا فائبر آپٹک ہے، لیکن آپ نے اچھا ایکسپلین کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ کافی غصے میں ہیں، وہ کوئی کسی جو پولیگرافر جو ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے سمجھایا بھی کہ یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ٹیسٹ دینا چاہیے، اور اس سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ پولیگرافک ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ میں بھی یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے پاس کسی کے پاس مشین ہے یا رکھے، میں اس کے پر بیٹھوں گی، سوالوں کے جواب دوں گی۔ پولیگرافک مشین ایک ٹیسٹ کی مشین ہوتی ہے جو آپ بات کہتے ہیں فورینزک طریقے سے، اے آئی طریقے سے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں، وہ شخص جو سچ بول رہا ہے اس کے پاس نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ دے کے اپنی جان چھڑائے۔ ویسے چودھری غلام حسن صاحب، اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران کو اس پولیگرافک ٹیسٹ کے اوپر بٹھایا جائے تو آپ ان سے کیا کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ کرسی کے اوپر بٹھایا جائے، ایک تو یہ کہ لاہور کے وہ حلقوں کے رزلٹ پوچھیں گے تو جیتے ہو کہ نہیں، اس کے علاوہ کیا کیا پوچھیں گے؟ پوچھنے کو تو بہت ہے، لیکن انہوں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو کہہ تو رہی ہیں پوچھ جب بیٹھ جائیں گے، وہ تو کہنا اور ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے بانی پی ٹی آئی وہ کیونکہ جھوٹے ہیں تو اس لیے وہ نہیں بیٹھتے، تو ان کے کہنے سے کون جھوٹا ہو جاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اپنی سیاست کریں، عوام کی ہمدردیاں جیت سکتے ہیں۔ اب کتنے دن سے سارے بزنس مین اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے، وہ میں نے آج علی پرویز ملک جو ہے منسٹر آف اسٹیٹ ہے، وہ کہتے 2000 ارب میں سے صرف 80 ارب ایسا ہے جو پرائیویٹ پارٹیوں کا ہے، یا سرکاری ہے تو یا چائنیز ہے۔ تو میں ان سے بلائیں، ان سے پوچھے بھئی آپ کا کوئی، چلیں وہ پوچھتے ہیں، یہ سبجیکٹ کے اوپر بات کریں۔ اچھا حسن ایوب، یہ آپ کو لگتا ہے یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے، ایک تجویز آئی ہے کہ وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے سامنے رکھ دیے جائے وہ کرسی، جو جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو بٹھایا جائے، ان کو پائی جیتے ہیں کہ ہارے ہیں، تو ویسے الیکشن ٹریبیونل اتنا خرچہ کر رہے ہیں، بلینز آف روپیز لگائے گا، 8 کا نتیجہ 9 کا نتیجہ، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا۔ بڑی سجیسٹ اچھا مشورہ نہیں دیا مریم صاحبہ نے؟ بالکل میں تو سجیسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جس پرپز کے لیے بانی چیئرمین تحریک انصاف کو بٹھانا ہے، پوچھنا ہے کہ 9 مئی کی منصوبہ سازی آپ نے کی ہے، آپ کا یہ پلان تھا یا نہیں پلان تھا، آپ نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا یا نہیں کیا، تو ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تو آ نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے پولیگرافک ٹیسٹ دینا، وہ کس بات کی جو ہے وہ وہاں سے اس سے رائے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ تو بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر تو وہ تو نہ کر گئے حسن ایوب، وہ تو نہ کر گئے نا، نہیں رہتا کوئی صوبائی اسمبلی کا رکن رہتا ہے، نہیں رہتا، اس سے یار وہ تو نہ کر گئے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں ہونا، اس سے زیادہ اہمیت کے حامل میرا ملک ہے، میرے پاکستان ہے، پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں، دفاعی تنظیمات ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اس سے پوچھنا چاہیے۔ وہ تو انکار کر گئے، اور بات حسن ایوب حوصلہ، وہ تو انکار کر گئے، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نہیں بولنا، تو ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایم این ایم پی اے کے لگتا نہیں کہ یہ کہ سچے لوگ ہیں، ان سے بھی ذرا جھوٹ سچ چیک کر لیا جائے، آپ ریکمینڈ کریں گے نا یہ؟ ویسے
جی اگر وہ کسی قانونی کسی مقدمے میں ہوں تو بالکل. تو چلے ناظرین آج کے لیے نہیں آج کے لیے جو سارے اینکر ہیں نا ان کو بھی یہ مشین سے اوپر بٹھا کے آج کل انٹرویو کیے جائے.